اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد اسلام میں آج اس ویڈیو میں ہم ایک اور اہم موضوع کا آغاز کر رہے ہیں، اور وہ ایسا موضوع ہے کہ جسے ہم معاشرے میں لوگوں کو لڑتا ہوا دیکھتے ہیں۔ آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ علم غیب مصطفیٰ اس پر بہت زیادہ بحث کی جاتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو علم غیب کو ثابت کرتے ہیں، کئی لوگ علم غیب کے موضوع پر معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب کی نفی کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ اسے بدعت کہتے ہیں، بعض لوگ اسے اللہ تعالیٰ کی برابری کرنا کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں اور اس کے بعد آنے والی 5 سے 6 ویڈیوز میں ہم اس موضوع یعنی علم غیب کو تفصیل سے سمجھیں گے، اور انشاءاللہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے اسے واضح کریں گے، اور قرآن و حدیث سے انشاءاللہ دلائل کے ساتھ علم غیب پر گفتگو کریں گے۔ دیکھیں، اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم غیب کا مطلب کیا ہے۔ غیب کہتے ہیں ایسی پوشیدہ چیز کو کہ جسے آپ حواس خمسہ یا عقل سے نہ جان سکیں۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے جو چیز موجود ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کے لیے غیب نہیں ہے، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے حواس سے آپ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی چیز پک رہی ہے اور اس کی خوشبو آپ کی ناک میں داخل ہوئی اور آپ پہچان گئے یہ کیا چیز ہے، یہ آپ کے لیے غیب نہیں ہے، کیونکہ اس کا ادراک آپ نے اپنے حواس سے کر لیا۔ اسی طرح کسی چیز کو آپ نے چھو لیا تو چھو کے آپ کو اس کا علم حاصل ہو گیا، تو یہ بھی غیب نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں جسے انسان عقل سے سمجھ لیتا ہے، تو یہ بھی اس کے حق میں غیب نہیں ہے۔ تو سمجھ یہ آئی کہ غیب کا مطلب یہ ہے، یعنی وہ پوشیدہ معاملہ کہ جسے نہ انسان حواس خمسہ سے اس بات کا ادراک کر سکے اور نہ ہی عقل سے جان سکے، بلکہ صرف کسی کے بتانے سے اسے علم ہو، ایسی چیز کو کہتے ہیں غیب۔ اور جب اس کی جو صحیح تعریف ہے وہ یہ ہے کہ وہ پوشیدہ چیزیں کہ جسے حواس خمسہ یا عقل سے نہ جانا جا سکے، بلکہ صرف کسی مقرب بارگاہ الہی مومن و مسلمان بندے کے خبر دینے سے اس کا علم حاصل ہو، ایسے علم کو کہتے ہیں کہ یہ علم غیب ہے۔ اور یہ علم غیب حقیقتاً صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ اسے بذات خود جانتا ہے، لیکن اللہ کے بتائی سے اللہ تعالیٰ کے انبیاء، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص، اور پھر آپ کے بتانے سے امت کے اصحاب، اولیاء، انہیں بھی یہ علم عطا کیا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ اسے کنفیوز کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھئی علم غیب تو غیب، جب علم آ گیا تو وہ غیب کہاں رہا؟ تو اس چیز کو بھی سمجھیں۔ جب ہم کہتے ہیں علم غیب، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ عام لوگوں کے پرسپیکٹو سے، ہماری جہت سے، یعنی ہماری جہت سے یہ غیب ہے۔ اگر اس کی یہ تعریف کی جائے کہ اگر علم ہو گیا تو غیب نہ رہا، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے پاس سارا علم ہے، تو پھر علم غیب کا وجود ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ علم غیب ہے، اس سے مراد وہ علم ہے کہ جو ہمارے لحاظ سے ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اپنی عقل یا حواس سے اس بات کو جان سکیں، بلکہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے وہ بات ہمیں حاصل ہوئی۔ اب یہ علم غیب کیا ہے؟ مثلاً جنت غیب ہے، دوزخ غیب ہے، عذاب قبر غیب ہے، قیامت کا واقع ہونا غیب ہے۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں کو غیب پر مطلع کرے، اور لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک کو غیب پر مطلع فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے غیب کے متعلق اس کے غیب کی تعریف سنی اور سمجھا کہ علم غیب کا مطلب کیا ہے۔ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مطلقاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی کر دے، کہ نعوذ باللہ یہ کہہ دے کہ حضور کے پاس علم غیب تھا ہی نہیں، تو وہ تو کافر ہو جائے گا، اور اگر وہ کچھ چیزوں کا انکار کرے تو پھر وہ گمراہ ہوگا۔ اس لیے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا اس کے دلائل قرآن سے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Kachi Memon Islamic Center. Run towards way of Allah.